अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं तनवीर अहमद और आप हक सच टीवी का यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां पे भी होंगे खैरियत से होंगे। अभी आमों का सीज़न, मैंगो का सीज़न तो पाकिस्तान में शुरू नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त पूरे सोशल मीडिया में कुछ वीडियो गर्दिश कर रही हैं डीएचए मुल्तान के मुतल्लिक, कि डीएचए मुल्तान के मुतल्लिक वीडियो गर्दिश कर रही हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हक सच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़ में हज़ारों की तादाद में जो है ना वो काटे जा रहे हैं, आमों के दरख्त काटे जा रहे हैं, और एक ट्रैक्टर पर जो है ना वो उसका जो लकड़ियां हैं वो ट्रैक्टर लेके जा रहा है। ये बोसन रोड की वीडियो है जो है ना। अच्छा, ये जो वीडियो है ये बेसिकली 7 से 8 माह पुरानी वीडियो है। हम ये बताएंगे कि ये वीडियो किस सोसाइटी की है और यहाँ मुल्तान में हो क्या रहा है। ये 7 से 8 माह पुरानी वीडियो है और ये बोसन रोड की वीडियो है, और ये बेसिकली डीएचए मुल्तान नहीं है, ये बेसिकली सिटी हाउसिंग सोसाइटी, जिसका बहरिया टाउन से भी बहुत गहरा ताल्लुक है। वो क्या ताल्लुक है वो हम किसी आपको और वीडियो में बताएंगे। ये उसका फेज 1 है, जिसमें आप ये दरख्तों को काटे देख सकते हैं। ये शुजाबाद की है, और इस हाउसिंग सोसाइटी के फेज 2 पे काम हो रहा है। जो मैंगो ग्रो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं तारिक खान, उन्होंने ये बताया कि ये शुजाबाद की वीडियो है, और जहां पर जो है ना उसका फेज 2 पे, जैसे मैंने को बताया, उसकी तामीरात का काम हो रहा है। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो डीजी हैं आगा अली अब्बास, उन्होंने बताया जी सिटी हाउसिंग सोसाइटी को बोसन रोड पे हमने फेज 1 में काम करने की इजाजत दी थी। माशाल्लाह, यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं माशाल्लाह हम 10 अरब दरख्त लगाएंगे। अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि एक आम का दरख्त कितना टाइम लेता है, और वहां पे इन्होंने इजाजत दे दी, क्योंकि ये बाप का कंट्री है। हमारा यहाँ पे माहौल तबाह हो, हमारा यहाँ पे बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो, हमारा यहाँ पे मौसम गर्म से गर्म होता जाए, लेकिन यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियों के लिए ये लोग इजाज़त दे देंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी शुजाबाद रोड पर सिटी हाउसिंग सोसाइटी के फेज 2 पर मंसूबा शुरू करने की मशरूत इजाज़त दी थी। एक तो ये कंडीशनल इजाजत जब देते हैं तो सिटी हाउसिंग जो सोसाइटी वालों को ये यकीन हो गया कि हमें लाइसेंस मिल गया है हर चीज को खत्म करने का, और इनसे ये भी पूछे कि इन्होंने सिटिंग हाउसिंग सोसाइटी को एक ऐसे इलाके में जहां पे आमों के बाग हैं वहां इजाजत ही क्यों दी, और आगे से मौसूफ फरमा रहे हैं कि उनको तामीरात करने अब वो शुरू नहीं करते इस मशरूत इजाजत की वजह से। अच्छा जी, उन्होंने ये भी कहा कि वो तहकीकात करेंगे। अच्छा, वो तहकीकात करेंगे, यानी जब सारे आमों के बाग तबाह बर्बाद हो गए तो वो जो है ना वो अब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अच्छा, सिटी हाउसिंग सोसाइटी, वो पता नहीं, मुझे इंडियन फिल्म का वो गाना याद आ रहा है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ये तो लग रहा है कि जिस तरह डीएचए मुल्तान हो गया, बदनाम हो गया सिटिंग हाउसिंग के लिए। इसी तरह जब सिटिंग हाउसिंग सोसाइटी मुल्तान के मैनेजर हाफिज बिलाल से रब्ता कायम किया और उनसे कुछ सवालात पूछे गए, तो उन्होंने किसी किस्म के भी सवालात का जवाब देने से इनकार कर दिया। अच्छा जी, आगा अली अब्बास साहब जो कि मुल्तान के डीजी हैं, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी हैं, उन्होंने कहा जी निजी मलकियत में जो जरी ज़मीनें होती हैं जो जरी जोन में नहीं आती, और वहाँ पे महकमा दरख्तों की कटाई, बागात और जरी ज़मीनें ख़त्म करने और काटने पर कोई कानून कार्रवाई नहीं हो सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस मुल्क में सिर्फ जंगल का कानून है। अच्छा जी, लेकिन उन्होंने कहा जी हमने बागात और ज़राअत को महफूज करार दिया गया है, जो कि 1500 एकड़ इलाका बनता है, वहाँ पे किसी किस्म की तामीरात की इजाज़त नहीं होती। अच्छा जी, ये जो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मैं अभी आगे जाके बताऊंगा कि क्यों इनके अफसरान को सरेआम फांसी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी फेज 2 के मंसूबे के दौरान इस इलाके में तामीरात की कोशिश की गई थी, जिस पर उनका काम बंद करवा दिया गया। और भाई, जब सोसाइटी को आप मशरूत एनओसी दे रहे हो तो वो तामीरात तो करेगी। अच्छा जी, मुल्तान का जो महकमा माहौलियात है वो भी लस्सी, सत्तू और धनिया पी के सो रहा है।
انہوں نے کہا کہ جی ان کو سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی فیز ٹی کو ابھی تک کوئی این او سی جاری نہیں کیا گیا. اگر این او سی جاری نہیں آپ نے کیا تو آپ کیوں نہیں ایکشن لے رہے؟ اچھا، پاکستان میں جنگلات کے حوالے سے پالیسی میں جو باغات ہیں وہ شامل نہیں ہیں. جو درخت جنگلات کے زمرے میں آتے ہیں وہ درخت کسی بھی وجہ سے کاٹنے کے لیے مالکان پر لازم ہے کہ وہ محکمہ جنگلات سے اجازت حاصل کریں. انہوں نے اجازت دی. محکمہ جنگلات بھی سو رہا ہے. اب میں نے آپ کو ایم ڈی اے کا بتایا، ماحولیات کے محکمے کا بتایا، اور محکمہ جنگلات بھی سو رہا ہے. مگر باغات کے زمرے میں آنے والا درخت جو کہ پھلدار درخت ہے ان کو کاٹنے کے لیے مالکان کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں، ماسوائے اس کے کہ وہ کسی حکومتی پالیسی اور معاہدے کے تحت لگائے گئے ہوں. آپ یہ دیکھیں. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. آگے میں آپ کو بتاؤں، اس وقت جو ہے طارق خان نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو ہے نا ہو کیا رہا ہے، اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ جو زمیندار ہیں وہ اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں. وہ کس کو بیچ رہے ہیں؟ وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں والوں کو بیچ رہے ہیں. جو ہے نا یہ کیوں مجبور ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ملتان میں اس وقت بہت زیادہ تحقیقاتی کام ہو رہے ہیں جس میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے کچھ منصوبے بھی زیر غور ہیں. یہ بوسن روڈ کے قریب یہی وہ دیہی علاقہ ہے جو اپنے آم کے لیے شہرت رکھتا ہے. بوسن روڈ کے ایک زمیندار محمد اسحاق نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پہلے آموں کے درخت موجود تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے یہ جناب فروخت کیے ہیں اور اب یہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی ملکیت ہے. شجاع آباد کے علاقے کے ایک اور زمیندار نے یہ بھی بتایا کہ ان کا باغ چونکہ انہیں پیسے زیادہ مل رہے تھے، یہاں پہ ڈی ایچ اے آ گیا جس کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے یہ زمین جو ہے نا بیچ دی، جو ہے نا ہاؤسنگ سوسائٹی کو بیچ دی. ڈی ایچ اے ملتان اور سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کا فیز 1 ایک دوسرے کے قریب تعمیر ہو رہے ہیں. ان دونوں مقامات پر آموں کے کئی ہزار درخت کاٹے گئے ہیں اور اب وہاں پر تیزی سے پلاٹنگ ہو رہی ہے اور رہائشی اور کمرشل زمینیں جو ہے نا لوگوں کو دی جا رہی ہیں. بوسن روڈ کے علاقے میں ڈی ایچ اے کی تقریباً 4000 ایکڑ پر ہاؤسنگ سوسائٹی قائم ہو رہی ہے، جبکہ ڈی ایچ اے کی سوسائٹی کے قریب سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے فیز 1 منصوبہ جو ہے وہ 1889 کنال پر قائم ہو رہا ہے. فیز 2 کے منصوبے کا آغاز ہو چکا ہے سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کا، جو کہ شجاع آباد واقع ہے، اور یہ 3000 کے قریب اس کا رقبہ ہے. اب مینگو گروور ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ طارق خان نے یہ بھی بتایا کہ ملتان کے اندر زرعی زمینیں ختم ہو رہی ہیں، باغات کو ہاؤسنگ سوسائٹی کو فروخت کیا جا رہا ہے اور زمیندار اپنی خوشی سے یہ کر رہے ہیں چونکہ ان کے لیے اب ورتھ نہیں کرتا، گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹ کر نہیں رہی، ان کے لیے اب یہ فائدے مند نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ مینگو جو ہے نا کو کاشت کریں. ان کے لیے فائدے مند یہ ہے کہ ان کی زمین کی قیمت بہت جو ہے نا دفعہ بڑھ گئی ہے، تو اس لیے جو ہے نا اب جو ہے نا وہ اس لیے وہ اس کو بیچ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی چونکہ ان کو زمیندار کو مارکیٹ سے اچھے پیسے ملتے ہیں وہ زمیندار کو فروخت کر دیتے ہیں. اچھا، کچھ چھوٹی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی یہاں پہ بن رہی ہیں، ان کا ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اس کا نام ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. ایک اور زمیندار نے یہ بتایا کہ ہم اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے باغ فروخت کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اچھے پیسے ملتے ہیں اور ان پیسے سے جو ہے نا وہ کوئی نیا بزنس کریں گے کیونکہ زراعت کا جو کام ہے اس سے اب ان کا چولہا نہیں جلتا. اچھا، ایک اور خوفناک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ملتان میں جہاں پہ ڈی ایچ اے بنا ہے، جہاں پہ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 1 بنا ہے، وہاں پہ 1 ایکڑ زمین کی قیمت 25 سے 35 لاکھ تھی. اب ڈی ایچ اے کے وہاں آنے کی وجہ سے 1 کروڑ تک پہنچ گئی ہے اور ابھی جو ہے 1 کروڑ تک انہوں نے زمین بیچنی شروع کر دی ہے. اچھا، ابھی اور اس کے بعد جب چونکہ سوسائٹی نے ڈیولپمنٹ کام کیا ہے تو اب وہاں پہ 2 کروڑ پہ تک ایکڑ ہو گیا. سوشل میڈیا پہ یہ بھی بحث جاری ہے کہ زرعی زمینوں کو رہائشی مقاصد کے استعمال کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے. زرعی زمینیں باغات پر اور باغات کو سوسائٹیوں میں کنورٹ کر کر ملک کو، ماحول کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں، جو ایک آم کا درخت ہوتا ہے وہ پھل دینے کے لیے 15 سے 20 سال لیتا ہے اور دیکھیں نہ صرف وہ مقامی مزدوروں کو روزگار فراہم کرتا ہے بلکہ ماحول کو بھی اچھا رکھتا ہے. ابھی جو ہے نا اس وقت تک ہزاروں آم کے درخت جو ہے نا
وہ کاٹے جا چکے ہیں، ماحول پہ انتہائی برا اس کا اثر ہو رہا ہے، اور جو ہے نا اور اس کے علاوہ آم کی جو فصل ہے جو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، یا ملک میں ہماری 22-24 کروڑ کی آبادی ہے، اس کے لیے بھی آم اب اویلیبل نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس طرح ایک صحافی ہیں جو زری جلیل، جو اس زراعت پہ رپورٹنگ کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب ویسے بھی ماحولیاتی جو ہے نا تبدیلی کے اس پہ اثرات بہت زیادہ ہیں، سیلاب آتے ہیں، یہاں پر تباہی ہوتی ہے، لوگوں کا روزگار متاثر ہوتا ہے، لیکن اگر یہ درخت کاٹیں گے تو اس سے اور زیادہ تباہی ہوگی، اور زیادہ سیلاب آئیں گے، معاف کیجیے گا، اس سے اور زیادہ خوراک کی کمی ہوگی، جو ہے نا، جو آپ یہ اس پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بتا دیں۔ ان دونوں چیزوں پہ توازن قائم کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے۔ آپ یہ بتائیں مجھے، ملتان میں بنجر زمین ہے، کیا وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں نہیں بن سکتی؟ کیا مجھے بتائیں بن سکتی ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس سال پاکستان گندم، پاکستان چینی، پاکستان کپاس امپورٹ نہیں کر رہا؟ جس صرف اسی وجہ سے کر رہا ہے۔ لاہور میں ایک سکھ چین گارڈن بنی تھی سوسائٹی، وہاں پہ آموں کے درخت تھے، اس کو ایک چائنیز کمپنی نے ڈیولپ کیا۔ اس چائنیز کمپنی نے ایک بہت زبردست لوکریٹو آفر دی ریزیڈنٹ کو۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ آم کے جو درخت ہیں ان کو آپ نہیں کاٹیں گے، جن لوگوں کو پلاٹ دیا، تو 3 سال تک جو سوسائٹی کے سیکیورٹی چارجز ہوتے ہیں، جو پانی کا بل ہوتا ہے، جو سیکیورٹی کا بل آتا ہے، وہ ہم آپ کو ویو کر دیں گے، جو کہ 3200 روپیہ تھا۔ آپ یہ دیکھیں، آپ چلے جائیں آج تک سکھ چین گارڈن میں، وہاں آپ کو بے شمار جو ہے نا آم کے درخت نظر آئیں گے۔ میں آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے کہ یہ ملتان میں، چاہے وہ ڈی ایچ اے ہو، سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی اس کا مین کلپریٹ ہے، چاہے وہ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ہو، چاہے وہ 5-6 اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہوں، اس کے خلاف احتجاج کریں۔ یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے تو آپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اور اس ویڈیو کو وائرل کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔